وہ کہنے لگا کہ دنیا کی تمنا بھی تو اللہ تعالیٰ نے حل کرنی ہے۔ میں نے جواب دیا کہ دنیا کی تمنا رکھو اور پوری کرو، ایسی تمنا جس کا علاج دنیا میں تمہاری محنت کے بغیر ہے، وہ دعا میں شامل کر لو، اسی لیے کہ محنت سے وہ کام حل نہیں ہو سکتا۔ مثلاً کسی کے ہاں بیٹیاں پیدا ہو رہی ہیں اور بیٹا پیدا نہیں ہوتا، تو یہاں محنت کام نہیں آئے گی، اس کو دعا میں رکھ لو۔ یہاں محنت کارگر نہیں ہوتی۔ وہ کوششیں یا خواہشیں جن کا تعلق محنت سے نہیں ہے، جن کا تعلق اس نظام سے نہیں ہے، ان کا تعلق دعا کے ساتھ ہے، اور ان کے لیے دعا کرو۔ ذکر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ محبت، اللہ کی محبت اور صرف اللہ کی محبت، اور محبت جس ذات سے کرتے ہو اس سے دنیا کا سوال نہ کرو، کیونکہ وہ کارساز ہے اور پہلے ہی پوری کر رہا ہے۔ جس نے تمہارے مانگنے سے پہلے بنائی دی، تمہارے دیکھنے کے لیے روشن کائنات بنائی، جس نے بچے کے پیدا ہونے سے پہلے ماں کے پاس دودھ کا انتظام کر دیا، جو تمہارا نگران ہے، جو سانسوں کا رزق دیتا ہے، نور کا رزق دیتا ہے، ایمان کا رزق دیتا ہے، خیال کا رزق دیتا ہے، ماں باپ کا رزق دیتا ہے، اولاد کا رزق دیتا ہے، جس نے کھلی فضا میں تمہیں رکھا ہوا ہے، وہ تمہارے پالنے کا انتظام کر چکا ہے۔ میں یہ اطلاع دے رہا ہوں، تم اپنا انتظام نہیں کر رہے ہو، وہ خود ہی کر چکا ہے، بس تم اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دو اور اس کی محبت میں چل پڑو۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ تم اس کے ساتھ محبت کرو اور وہ تمہارے کام نہ کرے، کام تو خود بخود ہو جائیں گے۔ اسی لیے دین کے اندر اللہ تعالیٰ کے پاس جا کر یہ سوال نہ کرنا پڑ جائے کہ میرے 2-4 دنیاوی کام کرتے ہیں۔ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اللہ سے محبت کرنے والے ایسے لوگ تھے کہ جو غریب تھے اور اللہ کے قریب تھے۔ انہوں نے یہ دعا نہیں کی کہ یا اللہ ہمیں پیسہ دے، وہ بڑے مقربین تھے۔ کیا آپ لوگ ایسا تصور کر سکتے ہو کہ حضرت امام اعلیٰ مقام حسین علیہ السلام کی کوئی دعا منظور نہ ہو؟ یہ آپ نہیں مان سکتے۔ کیا انہوں نے کربلا کو ٹالنے کی دعا کی ہوگی؟ یہ راز ہے۔ آپ علیہ السلام کے نام سے دعا منظور ہوتی ہے۔ کیا آپ علیہ السلام نے یہ دعا کی ہوگی کہ یا اللہ میرے سر سے کربلا ٹال دے؟ کیا کسی شہید ہونے والے نے یہ دعا کی ہے کہ یا اللہ میرے سر سے شہادت ٹال دے؟ کیا کسی غریب مقرب نے یہ دعا کی ہوگی کہ یا اللہ غریبی ٹال دے؟ کیا پیغمبر نے دعا کی ہوگی کہ مجھے وادی طائف سے نہ گزار؟ یہی تو تسلیم و رضا کی کہانی ہے۔ تسلیم کسے کہتے ہیں؟ کہ جو تیری طرف آ رہا ہے اسے قبول کرنے کی صلاحیت دے، اسے بدلنے کی توفیق نہ مانگنا کہ اللہ اسے بدل دے۔ پھر تو تم اپنی مرضی سے چل رہے ہو نا۔ اللہ تعالیٰ جو عطا فرما رہا ہے اس میں راضی رہنے کی توفیق مانگا کرو کہ یا اللہ جو تیری طرف سے آ رہا ہے اس پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرما مجھے۔ جب تم نے ایک بار یہ توفیق مانگ لی تو تمہیں ہر چیز میسر آ جائے گی۔ تمہیں بس یہ کام کرنا ہے کہ اس کو یاد رکھو، اندھیرے میں روشنی ہوتی جائے گی، اور یہی ذکر ہے۔ اور فکر یہ ہے کہ اس کی یاد میں گم ہونا، اور ذکر کیا ہے کہ اس کو پکارتے رہنا۔ تو کبھی پکار لیا کرو اور کبھی اس کی یاد میں گم ہو جایا کرو، پھر فکر اور ذکر دونوں چلیں گے۔